نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر قائم ہے۔ یہاں انسان کبھی خوشی سے سرشار ہوتا ہے تو کبھی غم اور تنگی کا سامنا کرتا ہے۔ زندگی کی آزمائشوں میں سب سے سخت آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے محتاجی، بے بسی اور ذلت۔ جب انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، جب خودداری مجروح ہو جائے، جب عزت نفس پامال ہونے لگے تو دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی سکھایا کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ دنیا کے خزانوں پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ کی رحمت پر نظر رکھو۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی دل اللہ کی ذات پر یقین سے بھرا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے کہ وہ محتاجی، بے کسی اور ذلت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ دعا نہ صرف مالی تنگی سے بچنے کے لیے ہے، بلکہ ہر اس حالت سے بچنے کی دعا ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج بن جائے، اپنی خودی کو کھو بیٹھے اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ صرف اللہ کا محتاج ہو اور مخلوق سے بے نیاز رہے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں سکون ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ آئیے آج ہم اس عظیم دعا کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ میں ایسے وظائف بیان کرتا ہوں کہ جو سارے مجربات میں سے ہیں۔ اگر آپ کا روحانی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ اس وظائف کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ حل ہوگا، اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجی اور ذلت سے پناہ مانگنے کے لیے اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ۔ یہ دعا حدیث کی کتاب سنن ابی داود میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی، مال کی کمی اور ذلت سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ محترم بھائیو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم اس کو خود مانگے تو اللہ تعالی ہمیں ذلت اور رسوائی سے انشاءاللہ تعالی بچائیں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسلمانوں کے لیے محتاجی اور ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ دین پر چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہیں۔ محترم سامعین، امید ہے یہ دعا آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔